ان آئینی ترامیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو دفن کر کے اسے عملاً حکومت اور مقتدرہ کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنانے کی کوشش کی گئی۔ ان ترامیم کے حقیقی اہداف کے حصول کی ابتدا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تقرری منظور علی شاہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے عمل پر اثر انداز ہو کر عدلیہ میں کھلی مداخلت کی شکل میں کر دی گئی ہے۔ ان آئینی ترامیم سے عوام کے دکھوں میں تو کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی، البتہ اس سے مقتدرہ اشرافیہ کے مخصوص سیاسی عزائم کی تکمیل کی راہ میں عدلیہ جیسی آخری رکاوٹ بھی ہٹ جائے گی۔ پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے 3 سینئر ججوں میں سے ایک کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تقرری سے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس مقتدرہ کے دربان بن کے رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہی حکومتیں ہیں جن کے پاس ایک تھانے دار کو لگانے کا اختیار آ جائے تو یہ قیامت برپا کر دیتے ہیں، اور جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا اختیار ان کے پاس ہوگا تو اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا کریں گے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر تقرری کی اہلیت رکھنے والے تمام سینئر ترین ججز دستور اور انصاف کی بجائے پورا دن سیاسی حکومت اور اس کی سرپرست مقتدرہ کی خوشنودی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے نظر آئیں گے، پورا دن خوشامد ہی کرتے رہیں گے کہ حکومت کے میں راضی رہے وہ جو 3 سینئر ججز ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم نے چیف جسٹس بنانا ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی سطح پر تشکیل دیے جانے والے آئینی بینچز کے لیے ججز ان کمیٹیوں کے ذریعے مقرر کیے جائیں گے جن کمیٹیوں میں حکومت کو واضح عددی برتری اور غلبہ حاصل ہوگا۔ حکومت کی جانب سے آئین کو جو وائلیٹ کرنے کے معاملات ہیں مرکز اور صوبوں میں خاص طور پر ان آئینی بینچز کے سامنے رکھے جائیں گے، جن کی تشکیل حکومت کے کنٹرولڈ کمیشن کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی۔ اس پورے عمل سے جوڈیشری عدلیہ بحیثیت آئینی ادارہ اپنی آزادی اور خود مختاری خود مختار حیثیت کمپلیٹلی کھو بیٹھے گی۔ انتظامیہ اور پارلیمنٹ جبکہ عملاً مقتدرہ کا دست نگر بن کے رہ جائے گی۔ سراسر بد نتیجے اور مکروہ سیاسی عزائم کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ترامیم کو عوامی اسکروٹنی سے بچانے کے لیے ملک کے مقبول ترین سیاسی قائد ہمارے قائد عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی سے محروم کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان، ہمارے وزیر اعظم چیئرمین عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں بھرپور مزاحمتی تحریک چلائی جائے گی اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دستوری نظام کی تباہی کا وہ راستہ روکے گی۔ اس متنازع ترین آئینی پیکج کے خلاف پرامن مزاحمت کرنے پر اپنے عوام، ہم خیال، اتحادی سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کے مشکور ہیں۔ بے پناہ جبر و فسائیت کے باوجود عمران خان سے وفا نبھانے اور پارٹی پالیسی کی مکمل پاسداری کرنے والے اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی ہمارا فخر اور عوام کے حقیقی نمائندے ہیں۔ سلام ہے تم لوگوں کو۔ اربوں روپے کی آفرز آپ لوگوں نے ٹھکرائی ہے، بلیک میلنگ برداشت کی، اغوا برداشت کیا، خان کو نہیں چھوڑا۔ سلام ہے آپ کو، تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو جو نہیں چھوڑ کے گئے۔ اب میں آپ کو کچھ آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی قیادت میں آئین اور جمہوریت کو شخصی آمریت کے داخل کردہ علائشوں سے پاک کر کے قوم کو حقیقی آزادی کی منزل سے ہمکنار کروانے تک پرامن مگر فیصلہ کن مزاحمت جاری رکھیں گے۔ آپ سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا اور عمران خان صاحب کی ہدایات کا انتظار کرنا ہوگا۔ پولیٹیکل کمیٹی اپنی قیادت کے تھرو، آپ کی قیادت کے تھرو خان صاحب سے مشاورت کے بعد اصلاح عمل کا اعلان کرے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ خان سے وفا نبھانے اور پارٹی پالیسی کی مکمل پاسداری کرنے والے اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی ہمارا فخر اور عوام کے حقیقی نمائندے ہیں۔ سلام ہے تم لوگوں کو۔ اربوں روپے کی آفرز آپ لوگوں نے ٹھکرائی ہے، بلیک میلنگ برداشت کی، اعلیٰ ترین آئینی ترمیم کی دھونس اور جبر کی بنیاد پر ایک غیر نمائندہ اور نامکمل ایوان سے منظوری۔ اس کے حوالے سے آج میں آپ کو ان آئینی ترامیم کا پس منظر، اس کے اغراض و مقاصد، پھر اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور پھر اس کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ پہلے نمبر 1 کہ 2.5 برس سے اس پس منظر کے حوالے سے بتاؤں، 2.5 برس سے ملک میں جاری لاقانونیت، آئین کی پامالی اور جنگل کے قانون کا نفاذ۔ نمبر 2 قوم اور عمران خان کا جھکنے سے انکار۔ نمبر 3 عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف شواہد کی عدم دستیابی۔ اور نمبر 4 ریاست پر قبضے کی کوششیں اور عدلیہ کی جانب سے ممکنہ مزاحمت کا خطرہ۔ یہ وہ پس منظر ہے۔ اور اب ان آئینی ترامیم کے اغراض و مقاصد کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، یہ جو مذموم ارادے ہیں ان کے۔
دستور سے پیدا ہونے والے خطرات کا ازالہ، آئین توڑے بغیر مارشل لاء کا نفاذ اور اس مقصد کے لیے اپاہج عدلیہ کی تشکیل، نظام انصاف پر مقتدرہ کا مکمل غلبہ اور کنٹرول، نظام انصاف کے ذریعے دستور کی مرضی کی تشریحات اور مقتدرہ کے غیر آئینی منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ، اعلیٰ عدلیہ کو آئین اور قانون کی بجائے مقتدرہ کی مرضی اور خوشنودی کا غلام بنانا، عام انتخابات پر ڈاکے کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت کا تحفظ، ججز کو آئین کی بجائے مقتدرہ کے اشارے ابرو کا پابند بنانا اور عدالتی نظام میں ناقابل قبول سیاسی اور ریاستی مداخلت کو آئینی جواز فراہم کرنا۔ عمران خان صاحب تحریک انصاف اور 24 کروڑ عوام پر انصاف کے دروازے بند کر کے انہیں جمہوری اور سیاسی عمل سے مکمل بے دخل کر کے سیاست، پارلیمنٹ اور جمہوریت پر بروز شمشیر غلبے کے منصوبے کو آگے بڑھانا۔ میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آئینی ترامیم کے اختیار کردہ طریقہ کار کیا تھے، کس گندے طریقے سے اس کو جو ہے انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 1، ظلم، جبر، دھونس، فسطائیت اور اندھیلا قانونیت کے ذریعے عددی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی کوشش کی، سینیٹرز اور ایم این ایز کو وفاداریاں بدلنے پہ مجبور کیا، پیسے اور دولت کے بے دریغ استعمال سے ضمیروں کی منڈیاں لگانے کی کوشش کی، ترامیم پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مباحثے کی اجازت نہ دینا اور پورے عمل کو بلڈوز کر دینا، حزب اختلاف کی سب سے بڑی آواز عمران خان کو قید تنہائی کا شکار کر کے ترامیم کی حقیقت قوم پر آشکار کرنے اور اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو ہدایات دینے سے روکنا، ایک نامکمل ایوان سے بےہودہ سی کارروائی کر کے ترامیم منظور کروا لینا۔ اب میں آپ پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا کردار اور رد عمل جو ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کردار اور رد عمل سب سے بڑی مزاحمت کی ہے ہم نے، ہفتوں تک پرامن احتجاج کیا، ڈی چوک پہنچے، سینکڑوں کارکنوں نے گرفتاریاں پیش کی، 40 گھنٹے تک بدترین لاٹھی چارج اور آنسو گیس برداشت کیے، سیاسی اشتراک عمل کے ذریعے ہم خیال سیاسی جماعتوں کو متحرک کیا، ترمیم کی نہایت زہریلی شکوں کو نکلوایا اور دستور کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے خصوصی محنت کی، اراکین پارلیمنٹ کے اغوا کے ریاستی منصوبے کو ناکام بنا کر عوامی مینڈیٹ کے تحفظ کا اہتمام کیا، مولانا سے انگیج کیا تاکہ اسے ٹون ڈاؤن کیا جا سکے، ووٹ کا وعدہ نہیں کیا، سینٹ سے منظوری کے بعد جامع رد عمل کا اجرا، پاکستان تحریک انصاف ظلم، جبر اور دھونس کی بنیاد پر دستور میں ترامیم کے آج کے دن کو آئین اور جمہوریت کے لیے یوم سیاہ سمجھتی ہے، یوم سیاہ سمجھتی ہے، یاد رکھیے گا۔